ہم کسی پر حملہ کرنے نہیں آ رہے، قاسم بن عمر نے جواب دیا۔ حملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس جگہ کا راجہ ہمارا باج گزار ہے، ہم خیر سگالی کے لیے آئے ہیں۔ جو راجہ تمہارا باج گزار ہے اسی نے حکم دیا ہے کہ مسلمان فوج آ رہی ہے، اسے پل سے نہ گزرنے دیا جائے۔ ہندو فوجی نے جواب دیا۔ تمہارا راجہ تو یہاں ہو نہیں سکتا، قاسم نے کہا، وہ لاہور میں ہوگا یا بھٹنڈا میں، مہاراج یہاں سے 2 فرسنگ دور پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ ہندو فوجی نے اسے بتایا، اگر ان سے اجازت لینی ہے تو اپنے سلطان کو یا اپنے وزیر کو ان کے پاس بھیجو۔ میں ہی سلطان ہوں اور میں ہی وزیر ہوں، قاسم نے کہا، مجھے اپنے راجہ کے پاس لے چلو، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ان تیر اندازوں سے نہیں ڈروں گا جو یہاں پہاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ ہم پلوں کے بغیر دریا پار کرنا جانتے ہیں، ایک غلط حکم پر اپنی جانیں ضائع نہ کرو۔ ہندو اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ قاسم ادھر ادھر دیکھتا گیا، اسے چٹانوں پر تیر انداز پھیلے ہوئے نظر آئے۔ ان چٹانوں سے نکل کر آگے گئے تو اسے راجہ اننت پال کی فوج کے خیمے نظر آنے لگے۔ قاسم اس زمین کے خد و خال کو دیکھتا گیا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں انہیں لڑنا پڑے گا، اس لیے زمین سے واقفیت ضروری تھی۔ اس ویرانے میں راجہ کی موجودگی بتا رہی تھی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ ہرے بھرے درختوں نے اس جگہ کو بہت خوبصورت بنا رکھا تھا جہاں راجہ اننت پال کی شاہی خیمہ گاہ تھی۔ ہر طرف گھنا سبزہ تھا۔ قاسم کو جب ایک چوکور اور وسیع خیمے میں داخل کیا گیا تو اسے محل کا گمان ہوا۔ راجہ جے پال اونچی اور سجی سجائی مسند پر بیٹھا تھا، اس کے پیچھے 2 بڑی خوبصورت لڑکیاں کھڑی مورچھل ہلا رہی تھیں۔ راجہ کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اسے ملنے کون آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے، اس لیے وہ چہرے پر رونت کے آثار لیے ہوئے تھا۔ اس کے دائیں بائیں فوج کے بڑے افسر اور درباری بیٹھے تھے۔ کیا تمہارا سلطان دریا پار کرنے کی اجازت چاہتا ہے؟ راجہ اننت پال نے پوچھا۔ اس کا ارادہ کیا ہے؟ کہاں جا رہا ہے وہ؟ آپ ہمارے باج گزار ہیں، قاسم نے کہا۔ آپ نے ابھی تک تاوان بھی نہیں دیا۔ معاہدے کے مطابق آپ ہمارے مطیع ہیں۔ آپ یہ پوچھنے کے حق سے محروم ہیں کہ سلطان کیوں دریا پار کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری فوج آپ پر حملہ کرنے نہیں آ رہی، ہم امن اور اطمینان سے گزر جائیں گے۔ ہم تمہاری گستاخی معاف کرتے ہیں، راجہ اننت پال نے کہا۔ ہم کسی کے باج گزار نہیں ہیں۔ معاہدے کرنے والا میرا باپ تھا، وہ مر گیا ہے۔ تمہارے سلطان نے مجھے شکست نہیں دی تھی، میں کوئی تاوان ادا نہیں کروں گا۔ اپنے سلطان سے کہنا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اپنی فوج کو کہاں لے جا رہے ہو۔ ہم تمہیں ملتان جا کر اڈا نہیں بنانے دیں گے۔ ہماری نظریں ان پہاڑوں کو چیر کر دیکھ لیا کرتی ہیں کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تمہارا سلطان اس وقت کہاں ہے اور اس کے ساتھ کتنی فوج ہے۔ اسے کہو واپس چلا جائے، ہم اس کے مطیع نہیں۔ اسے اگر دریا پار کرنے کی اجازت چاہیے تو خود ہمارے دربار میں آئے۔ ہم اپنے سلطان کو کسی ایسے اوچھے مہاراجا کے دربار میں نہیں جانے دیا کرتے جو غرور سے گردن اکڑا کر بات کرنے کا عادی ہو، قاسم نے کہا۔ وہ اگر یہاں آنا چاہے گا بھی تو میں اسے یہاں نہیں آنے دوں گا۔ تمیز سے بات کرو، ایک درباری نے گرج کر کہا۔ تم ہمارے مہاراج اور راج دربار کی توہین کر رہے ہو۔ اس نے راجہ اننت پال کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ راجہ مسکرا رہا تھا۔ تم جا سکتے ہو، راجہ نے کہا۔ ہم تمہاری جوانی پر رحم کرتے ہیں، اس پل پر پھر کبھی قدم رکھنے کی جرت نہ کرنا۔ اگر تمہارا سلطان لڑنے کے ارادے سے آیا ہے تو ہم تیار ہیں، اسے کہو کہ دریا پار کرنے کی جرت کرے۔ ہم لڑنے نہیں آئے، قاسم نے غصہ پی لیا اور اسے دھوکہ دینے کے لیے کہا۔ سلطان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، جب ہم لڑنے آئیں گے تو آپ سے دریا پار کرنے کی اجازت نہیں لینے آئیں گے، ہم آ جائیں گے۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اسے کہا تھا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، واپس جا رہے ہیں؟ سلطان محمود نے قاسم سے پوچھا۔ قاسم سلطان کو اطلاع دینے کے لیے کہ اننت پال نے دریا پار کرنے سے روک دیا ہے پیچھے چلا گیا تھا اور اس نے اننت پال کے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ منو ان سنا دی تھی۔ میں تمہاری دانش مندی کی تعریف کرتا ہوں، سلطان محمود نے کہا۔ اسے ایسا دھوکہ ملنا چاہیے تھا۔ میں آج ہی رات دریا پار کروں گا۔ تمہارا سوار دستہ کشتیوں کے پل کے قریب پہاڑیوں میں چھپا رہے گا۔ تمہاری مدد کے لیے ایک اور دستہ آ جائے گا۔ باقی فوج کسی اور جگہ سے دریا پار کرے گی اور اننت پال پر حملہ کرے گی۔ تم میرے پیغام کا انتظار کرنا۔ اشارہ ملتے ہی تمہارا دستہ اور حفاظتی دستہ کشتیوں کے پل سے دریا پار کرے گا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے سامنے دشمن کا پہلو ہوگا یا عقب۔ تم اپنی عقل استعمال کر کے کارروائی کرنا۔ تم واپس پل کے قریب چلے جاؤ۔ احتیاط کرو کہ تمہیں یا تمہارے کسی سوار کو دشمن نہ دیکھ سکے۔ پل پر نظر رکھو، کوئی بھی آدمی خواہ وہ کوئی درویش اور فقیر ہی کیوں نہ ہو، پل سے گزر کر ادھر آئے تو اسے پکڑ لو، وہ دشمن کا جاسوس ہو سکتا ہے۔
سلطان محمود غزنوی نے سپہ سالار ابو عبداللہ کو بلا کر اسے بتایا کہ راجہ آنند پال دریا کے پار فوج لے کر بیٹھا ہے اور اس نے ہمیں دریا پار کرنے سے روک دیا ہے۔ فوراً ماہی گیروں کے بھیس میں خود جائیں یا کسی اور سالار کو بھیجیں اور دیکھیں کہ دریا کہاں سے پار کیا جا سکتا ہے۔ آج ہی رات دریا پار کر کے آنند پال پر حملہ کیا جائے گا۔ سلطان محمود نے قاسم بن عمر سے دریا کے پار کی زمین کے خد و خال کی تفصیل معلوم کر لی تھی۔ ادھر راجہ آنند پال نے اپنی فوج کا کچھ حصہ دریا کے اس حصے کے سامنے تیار کھڑا کر دیا جہاں کشتیوں کا پل تھا۔ یہ جگہ اس مقام سے ذرا ہی اوپر کی طرف تھی جہاں دریائے کابل دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ یہ اٹک کا مقام ہے۔ مشہور تاریخ دانوں نے، جن میں فرشتہ، عقبی اور گردیزی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ سلطان محمود کی فوج نے اوپر جا کر اس جگہ سے دریا پار کیا جہاں پاٹ چوڑا اور پانی کی گہرائی کم تھی۔ صبح کا اجالا نکھرنے سے پہلے فوج دریا پار کر گئی تھی۔ ان تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ 1006 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ راجہ آنند پال کو توقع نہیں تھی کہ مسلمانوں کی فوج اتنی جلدی دریا پار کر آئے گی۔ وہ بے خبری کی نیند سویا ہوا تھا۔ جب سلطان محمود کی ذاتی قیادت میں اس پر حملہ ہو گیا، اس کی فوج پوری طرح تیار نہیں تھی۔ ہندوؤں نے مقابلہ کیا۔ آنند پال کی وہی فوج تیاری کی حالت میں تھی جسے پل کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ اسے جوابی حملے کے لیے بلایا گیا۔ سورج نکل آیا تھا۔ قاسم کا سوار دستہ بے تابی سے اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے ایک اونچی پہاڑی پر 2 آدمی بٹھا رکھے تھے جو دریا پار کے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دریا کے قریب ہندوؤں کا جو دستہ تھا وہ میدان جنگ کو دوڑ پڑا ہے تو انہوں نے اوپر سے قاسم کو اشارہ دے دیا۔ قاسم نے اپنے دستے کو برق رفتار یلغار کا حکم دے دیا۔ اس کے پیچھے ایک اور سوار دستہ تھا۔ دونوں دستے کشتیوں کے پل سے بہت تیزی سے گزر گئے اور پھیل کر ہندوؤں کے اس دستے پر عقب سے ٹوٹ پڑے جو جوابی حملے کے لیے جا رہا تھا۔ راجہ آنند پال کو سنبھلنے اور میدان جنگ کو سنبھالنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کے لیے اب یہی چال رہ گئی تھی کہ اپنی جان بچائے۔ وہ بھاگ نکلا۔ اس کی فوج بکھر گئی۔ سلطان محمود نے تعاقب کا حکم دے دیا لیکن آنند پال بہت پہلے نکل گیا تھا۔ پھر بھی تعاقب جاری رکھا گیا۔ اس کی فوج دور دور تک بکھر گئی تھی۔ ان میں سے بہت سے سپاہیوں کو پکڑ لیا گیا، باقی بھاگ نکلے۔ مورخ محمد قاسم فرشتہ کی تحریر کے مطابق جب سلطان محمود کا دستہ جو تعاقب کے لیے گیا تھا دریائے چناب کے کنارے پہنچا، اس وقت راجہ آنند پال دریا پار کر گیا تھا۔ یہ مقام اس دور میں سوبدرہ کہلاتا تھا اور اب اسے وزیر آباد کہتے ہیں۔ راجہ آنند پال کو غریب سے ملاحوں نے اپنی کشتی میں دریا پار کرایا تھا۔ تاریخ دانوں نے اس لڑائی کو معرکہ دریائے سندھ کہا ہے۔ تعاقب میں سلطان محمود کی فوج بھی بکھر گئی تھی لیکن اس نے قاصدوں کے ذریعے فوج کو دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر جمع کر لیا۔ اس اجتماع کی تکمیل میں 1 ماہ کا عرصہ لگا۔ ان کی کوشش تھی کہ بجی رائے کی فوج کے ساتھ ٹکر نہ ہو کیونکہ فوج تھک چکی ہے اور ہمارے ساتھ رسد اتنی زیادہ ہے کہ لڑائی کی صورت میں ہم اسے سنبھال نہیں سکیں گے۔ اس کی حفاظت میں دشواری پیش آئے گی۔ ہمیں اب ملتان پہنچنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ داؤد بن نصر کو پہلے ٹھکانے لگایا جائے۔ آستین کے سانپ کو مارنا ضروری ہے۔ وہاں سے فوج نے کوچ کیا تو بھی قاسم بن عمر کا دستہ ہراول میں تھا۔ اس کے دستے کے کچھ ساتھی مارے گئے تھے۔ تیسرے روز قاسم اپنے دستے کے آگے آگے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے علاقے کے 2 گائیڈ تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ قاسم کو 400-500 گز دور ایک آدمی نظر آیا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑا روک لیا اور وہ قاسم کے دستے کو دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگا دی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فوج سے ڈر کر بھاگ اٹھا ہو، لیکن قاسم کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ آدمی بجے رائے کی فوج کا آدمی ہو سکتا ہے اور وہ بھیرا میں اطلاع دے گا کہ فوج آ رہی ہے۔ قاسم نے اپنے گائیڈوں سے پوچھا کہ بھیرا کتنی دور ہے اور کس سمت کو ہے۔ اسے سلطان محمود کی یہ ہدایت یاد تھی کہ بھیرا سے دور گزرنا ہے۔ اپنے گائیڈ کو اس نے یہی بتایا تھا۔ گائیڈوں نے اسے بتایا کہ بھیرا قریب ہی ہے اور یہ سوار بھیرا کی سمت گیا ہے۔ قاسم بن عمر نے 2 سوار اپنے ساتھ لیے اور اس آدمی کے تعاقب میں گھوڑا دوڑا دیا۔ وہ خاصا آگے نکل گیا تھا لیکن قاسم اور اس کے 2 سواروں کے گھوڑے بہت تیز تھے۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر انہیں بھیرا کے قلعے کے برج نظر آنے لگے۔ بھاگنے والے اور تعاقب کرنے والوں کے درمیان فاصلہ اور تھوڑا ہو گیا تھا۔ کمانے نکالو، قاسم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یہ شہر تک زندہ نہ پہنچے۔ دونوں سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلائے۔ ایک تیر سوار کی پیٹھ میں اور دوسرا گھوڑے کی پیٹھ میں لگا۔ گھوڑا اور تیز ہو گیا۔ قاسم کے سواروں نے 2 اور تیر چلائے لیکن بھاگنے والا سوار پیٹھ میں ایک تیر لیے ہوئے دور نکل گیا تھا۔ دونوں تیر ضائع گئے۔ اب شہر کی دیوار نظر آنے لگی تھی جو عام قلعوں کی نسبت زیادہ اونچی تھی۔
घोड़ा सवार शहर के दरवाजे में दाखिल हो गया। कासिम और उसके साथियों ने घोड़े मोड़े और अपने दस्ते की तरफ चल पड़े। राजा बजी राय अपने दरबार में बैठा था। उसे उसकी फौज का सिपा सालार, जिसे वो सेनापति कहा करते थे, रिपोर्ट दे रहा था कि छापामारों को गए 1.5 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, अभी तक सुल्तान महमूद गजनवी की फौज नहीं आई। उन्होंने राजा के सामने वही नक्शा रखा हुआ था जो दाऊद बिन नसर ने आसिम उमर को दिया और उस पर वो रास्ता बताया था जिससे उसे सुल्तान महमूद की फौज को लाना था। बजी राय ने उस फौज को रास्ते में शेखुपुरा से नुकसान पहुंचाने के लिए छापामारों की खासी तादाद भेज दी थी और उन्हें ये अहकाम दे दिए थे। वो हर रोज इस खबर की उम्मीद लेकर जागता था कि सुल्तान महमूद की फौज पर छापामारों के शबखून शुरू हो गए हैं, मगर हर रोज मायूसी के सिवा उसे कुछ भी हासिल ना होता था। फिर ये फौज गई कहाँ? बजी राय ने अपने सेनापति से गुस्से से कहा। पिशावर से इत्तला आई थी कि वहाँ से फौज चल पड़ी है, इसके बाद कुछ पता नहीं चला। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि या दाऊद ने आपको धोखा दिया है या सुल्तान महमूद का जो सालार दाऊद के पास आया था वो धोखा दे गया है। सेनापति ने कहा, आप मुसलमानों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इतने में बजी राय को इत्तला दी गई कि अपना एक सवार आया है जिसकी पीठ में तीर उतरा हुआ है। बजी राय अभी कुछ कहने भी न पाया था कि वो आदमी अंदर आ गया। उसकी पीठ में तीर उतरा हुआ था और खून से उसके कपड़े लाल हो गए थे। मैंने मुसलमानों की फौज का एक सवार दस्ता देखा है, उस आदमी ने कहा और वो समत बताई जिधर से दस्ता आ रहा था। 3 सवारों ने मेरा ताक़ुब किया और मुझ पर तीर चलाए। एक मुझे लगा है और दूसरा मेरे घोड़े को। ये दस्ता हरावल का हो सकता है। ये है वो फौज जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, बजी राय ने कहा और खबर लाने वाले जख्मी को नजरअंदाज करके सेनापति से कहा, हम महमूद को इतनी मोहलत नहीं देंगे कि वो शहर का मुहासरा कर सके। उसकी फौज कूच की थकी हुई होगी। हम उसे रास्ते में रोकेंगे और शहर से दूर लड़ेंगे। जरा ही देर बाद शंख और नकारे बज उठे। भेरा की फौज में हड़बोंग मच गई। हाथियों की चिंगाड़ सुनाई देने लगी। हजारों घोड़े हिनहिनाने लगे। फौज के देखभाल के आदमियों को ये देखने के लिए दौड़ा दिया गया कि मुसलमानों की फौज कहाँ है। थोड़ी देर बाद इत्तला आ गई कि सुल्तान महमूद की फौज शहर से 8-10 मील दूर से गुजर रही है। बजी राय ने हुक्म दिया कि फौज को उस रास्ते पर जंगी तरतीब में कर दिया जाए। देखते ही देखते बजी राय की फौज शहर से निकल गई। कासिम बिन उमर वापस जाकर अपने हरावल के दस्ते से पीछे सिपा सालार अबू अब्दुल्ला के पास चला गया और उसे बताया कि एक सवार ने उन्हें देख लिया है और वो हमारे तीरों से जख्मी होकर शहर में चला गया है। अबू अब्दुल्ला ने सुल्तान महमूद को इत्तला दी। सुल्तान परेशान सा हो गया, ताहम उसने रसद के काफिले को वहीं रोककर उसके इर्द गिर्द हिफाजत का इंतजाम कर दिया। कासिम को ही देखने के लिए भेजा गया कि बजी राय की फौज की नकलो हरकत देखकर इत्तला दे। कासिम बिन उमर जो इत्तला लेकर आया वो तशवीशनाक थी। बजी राय ने भेरा शहर से 3-4 मील दूर ऐसी जमीन पर जिसके नशेबो फराज और खदोखाल उसी को फायदा दे सकते थे, अपनी फौज को जंगी तरतीब में फैला दिया था। सबसे आगे हाथी थे। सुल्तान महमूद ने उसके मुताबिक अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया और आगे बढ़ा। उसे हाथियों की कमजोरियों का इल्म था। वो जानता था कि हाथी जख्मी होकर पीछे को भागते और अपनी ही फौज को कुचलने लगते हैं। चुनाचे उसने उन प्यादों से आमने सामने का हमला किया जो तीरों और बर्छियों से मुसल्ला थे। हाथियों ने हमला रोकने के लिए पेशकदमी की। कई हाथी जख्मी होकर बेकाबू हुए, पीछे को भागे, मगर पीछे बजे राय की कोई फौज नहीं थी जिसे हाथी कुचलते। हाथियों के भागने और घूम फिर कर लड़ने के लिए जमीन खाली रखी गई थी। सुल्तान महमूद एक जगह से मैदान जंग को देख रहा था। जहाँ वो मुतफक्कर हुआ वहाँ वो बजी राय की अक्ल पर अश अश कर उठा। उसने पहली बार हाथियों का इतना दानिशमंदाना इस्तेमाल देखा था। बजी राय के हाथियों और उसके सवारों से मुसलमान प्यादा हमला आवरों का बेदर्दी से नुकसान हो रहा था। सुल्तान महमूद ने प्यादों की मदद के लिए एक सवार दस्ते को हमले का हुक्म दिया। कमोबेश 1000 सवारों ने हल्ला बोला तो बजी राय ने इस दस्ते के दोनों पहलुओं पर अपने सवार दस्तों से हमला कर दिया। मुसलमान सवार अपने प्यादों की मदद को पहुंच ही न सके। हिंदू बहुत दलेरी से और उनके कमांडर फन्नी फहमो फरासत से लड़ रहे थे। सुल्तान महमूद ने दुश्मन के अक़ब में दस्ते भेजे, मगर बजी राय ने इसका भी इंतजाम कर रखा था। उसके दस्तों ने सुल्तान महमूद के दस्तों को रास्ते में ही रोक लिया और किसी समत से उन पर हाथी दौड़ा दिए। हाथियों के सवार तीरों का मी बरसाते आ रहे थे। मुसलमान दस्तों के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन और पीछे हटना दुश्वार हो गया। इस भयानक जंग के पहले दिन का सूरज गुरूब हो गया। सुल्तान महमूद को शिकस्त और पसपाई साफ नजर आने लगी।
اس نے اپنے سپہ سالار ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر دور کا چکر کاٹ کر بھیرا شہر کے قریب جا کر اندازہ لگایا کہ بجی رائے کی توجہ میدان جنگ سے ہٹانے کے لیے شہر پر یلغار کی جا سکتی ہے یا نہیں، لیکن شہر کے باہر بجی رائے نے تیر انداز دستے مورچہ بند کر رکھے تھے۔ اس دوران رات کو سلطان محمود کی رسد پر حملہ ہو گیا۔ یہ سلطان کا طریقہ جنگ تھا جسے ہندو فوج اس کے خلاف استعمال کر رہی تھی۔ رات جاگتے گزر گئی۔ سلطان محمود نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دشمن کے ایک پہلو پر پیادہ دستے سے حملہ کرایا، مگر یہ پیادے کچلے گئے کیونکہ جسے سلطان محمود پہلو سمجھ رہا تھا وہ پہلو نہیں تھا۔ سلطان کا یہ دستہ پھندے میں آ گیا۔ ابو عبداللہ نے قاسم بن عمر کے سوار دستے کو مدد کے لیے آگے بھیجا۔ اس دستے نے ایک قسم کا خودکش حملہ کیا۔ بے تحاشا کچھ تو خون ہو رہا تھا۔ مارکا بڑا ہی خونریز اور بھیانک تھا۔ مورخوں کے مطابق دونوں فوجوں کا بے انداز نقصان ہو رہا تھا۔ زمین لال سرخ ہو گئی تھی اور دوسرے دن کا سورج بھی گرد و غبار، زخمیوں کی آہ و بکا اور جانوروں کے شور و غل میں ڈوب گیا۔ تیسرے دن سلطان کی فوج تقریباً آدھی رہ چکی تھی اور اس کی رسد کا خاصا حصہ بھی تباہ ہو چکا تھا۔ اس روز کی لڑائی نے سلطان محمود کو مایوس کر دیا۔ معروف مورخ محمد قاسم فرشتہ نے اس خوفناک منظر کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سلطان محمود اس حد تک مایوس ہو گیا کہ اس نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جب اپنی فوج کو بے جگری سے لڑتے دیکھا اور یہ دیکھا کہ بچی کچی فوج کا جذبہ ابھی زندہ ہے، تو اس نے اپنے محفوظہ کے دستوں سے ان الفاظ میں خطاب کیا کہ میں فتح کے لیے اپنی جان خدا کے حضور پیش کرتا ہوں۔ حملے کی قیادت میں خود کروں گا۔ سلطان کے الفاظ اور لہجے اور انداز میں جادو کا اثر تھا۔ محفوظہ کے دستوں کے نعرے نے بھیرا کے آسمان کو ہلا ڈالا۔ سلطان نے خود ان دستوں کی قیادت کی اور برق رفتار ہلہ بول دیا، مگر بجی رائے کے دستوں نے یہ ہلہ بھی بیکار کر دیا۔ سلطان نے اپنے دستے پیچھے کر لیے۔ بجی رائے اب زیادہ تر دفاعی جنگ لڑ رہا تھا۔ سلطان محمود گھوڑے سے اترا اور قبلہ رو ہو کر 2 نفل پڑھے۔ سلام پھیرتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے گلا پھاڑ کر کہا، مجھے خدا نے فتح کا اشارہ دیا ہے، مسلمانوں آگے بڑھو۔ مسلمان سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دوسری بار ہلہ بولا۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ بجی رائے بھی مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملوں سے گھبرا گیا تھا۔ ادھر جب سلطان خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، بجی رائے اپنے 2 پنڈتوں کے درمیان اپنے کسی دیوتا کے بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کی فوج کا بہت سا حصہ مارا گیا اور باقی فوج تھک چکی تھی۔ بجی رائے کو دوسرے حلے کی اطلاع ملی تو وہ بت کے پاؤں کو چوم کر میدان جنگ میں آیا۔ اسے ایک بڑی ہی بلند آواز سنائی دے رہی تھی، مسلمانوں فتح یا موت، مسلمانوں یہ بتوں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہے۔ اسلام کے سپاہیوں، تمہارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، لڑتے ہوئے مرو، ہتھیار نہ ڈالنا۔ اب مسلمان جذبے کی جنگ لڑ رہے تھے اور قیادت سلطان کر رہا تھا۔ سپہ سالار ابو عبداللہ سلطان کے پہلوؤں اور عقب کا خیال رکھے ہوئے تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی رہ گئی تھی اور دوسرا خطرہ یہ کہ سلطان جذبات کے جوش میں آ گیا تھا۔ ابو عبداللہ نے میدان جنگ کے حقائق اور احوال و قوائف پر نظر رکھی اور دائیں بائیں سے دشمن پر حملے کراتا رہا۔ اس سے سلطان کا یہ حملہ کامیاب رہا۔ بجی رائے نے جو دستے شہر کے ارد گرد پھیلا رکھے تھے انہیں بھی جنگ میں جھونک دیا اور سورج غروب ہو گیا۔ اگلے روز بجی رائے کا جھنڈا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی فوج بکھر رہی تھی۔ ابو عبداللہ نے شہر پر یلغار کر دی، دروازے توڑ دیے۔ بجی رائے لاپتہ تھا۔ آخر وہ شہر سے کچھ دور ایک وسیع نشیب میں مسلمان سواروں کو مل گیا۔ اس کا محافظ دستہ بھاگ گیا۔ بجی رائے کو للکارا گیا کہ ہتھیار ڈال دے، مگر اس نے تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ سلطان کی فوج نے 280 ہاتھی زندہ پکڑے اور وہ بھیرا میں داخل ہوا۔ رات کو میدان جنگ میں لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ ان میں زخمی بھی تھے اور زخمیوں کا خون بھی۔ ان کے درمیان مشعلیں گھوم پھر رہی تھیں۔ ایک جگہ قاسم بن عمر زخمی پڑا تھا۔ اسے ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی، قاسم قاسم زندہ ہو تو بولو۔ بھیرا کی وہ رات آج کی راتوں کی طرح پرسکون اور خاموش نہیں تھی۔ 975 سال پہلے بھیرا کی اس رات کے چاند کا رنگ بھی لال تھا۔ اس چاند کے آگے محمود غزنوی کی فوج کے گھوڑوں اور پیادوں کی 3 دنوں اور راتوں کی اڑائی ہوئی گرد نے پردہ سا ڈال رکھا تھا، اور اس میں سے چھن چھن کر آتی چاندنی میں دور دور تک ہزاروں زخمی تڑپ رہے تھے۔ ہزاروں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ زخمیوں کی آہو بکا سے زخمی گھوڑوں کی کربناک اور بھیانک چیخوں جیسی ہنہناہٹ اور ہاتھیوں کی چنگھاڑ سے رات کانپ رہی تھی۔ میلوں وسیع میدان میں جیسے لہو کا موسلا دھار میں برس گیا تھا۔ آج وہاں خون کا نشان تک نہیں رہا۔
جن شہیدوں کو وہاں دفن کیا گیا تھا ان کی ہڈیاں کبھی کی بھیرا کی خاک میں مل گئی ہیں اور اس خاک میں سے پاکستان کا خمیر اٹھا ہے۔ یہ سرزمین اللہ کے ان سپاہیوں کے لہو سے دھلی ہوئی ہے جو یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہ بہت دور سے آئے تھے۔ وہ غزنی کی زمین کے سپوت تھے جنہوں نے بھیرا کی ان مسجدوں میں اذانیں دیں جنہیں ہندوؤں نے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے بت خانے اور استبل بنا دیا تھا۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے نعروں کو زندہ کیا تھا۔ زخمی مجاہدین کراہتے تھے تو یہی گمان ہوتا تھا کہ ان کے سینوں سے اللہ اکبر کے نعرے امڑ رہے ہوں، اور جب کسی زخمی مجاہد کے جسد خاکی سے روح نکلنے لگتی تھی تو وہ اپنے عزیزوں کا نہیں اللہ کا نام لیتا تھا۔